تو سب سے پہلے بات یہ کہ پہلے یہ سمجھو تو صحیح کہ تم گستاخیاں کرتے ہو. جب تک یہی کھانے میں تمہارے بات نہیں بیٹھے گی تو تم کیسے رجوع کرو گے, کیسے توبہ کرو گے؟ ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے کہ بندے دا من بھی تو پیالہ بھی تو سیدھا ہونا چاہیے نا. مولا علی پاک سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو اور ایک بندے کا پیالہ سیدھا ہو اور ایک کا پیالہ الٹا ہو تو بھرنا لالا جی وہ تو یہ جدا سیدھا ہونا ہے, تو جہاں منہ کا پیالہ پیا وہ تو نہیں بھرنا, تو منہ تے والا بعد جا کے جناب میرا نہیں بھریا میرا نہیں بھریا, تو کملیا اپنا پیالہ ہی نہیں سیدھا کیتا. مرزا صاحب وہ آپ توبہ کرو گے, اعلانیہ توبہ کرو گے, سب سے رجوع کرو گے اور اللہ رسول کو گواہ بنا کر, اور باقاعدہ جو کفر بکے ہیں یہاں پر یہ تو علماء سے ہی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ توبہ کرنے کا تمہارا طریقہ کیا ہوگا, کیونکہ جس طرح تم نے بے باکیاں کی ہیں, گستاخیاں کی ہیں, اب یہ بڑے علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ تم نے توبہ کس انداز میں کریں. جب تک آپ توبہ ویسا نہیں کریں جیسا شریعت کہتی ہے تو جناب آپ کی کوئی توبہ نہیں ہے. اور ویسے بھی جو بندہ حد سے گزر جائے نا اس کو ہدایت مل جائے مشکل لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ آپ تک بآسانی بات اور مکمل حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے کھیل جائیں اور کھول جائیں. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ ادھوری بات سنتا ہے اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر اس سے جو ہے وہ فتنے جنم لیتے ہیں. تو اس لیے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. سب سے پہلے تو میں یہ ایک تھوڑا سا ٹچ ہلکا سا دے رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ ایک ربط قائم ہو جائے, پھر بات آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے, وغیرہ بات شاید ادھوری ہوگی. 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب پہنچتے ہیں جہلم میں انجینئر صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے, لیکن وہ مناظرہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی علمی حیثیت و اوقات کیا ہے. بس ایک کمرے میں بیٹھنا ہے, وہاں پر جو دل دماغ منہ میں آنا انہوں نے بول دینا ہے, اور پھر آگے سے جو ہے وہ بندے بھی ہم مزاج ہونے چاہیے جو واہ واہ کرنے والے ہوں. وہ ان کو چاندے کے ملے ہوئے ہیں, انہوں نے گڈی جڑی ہے نا شیطانوں کو صحیح چڑھی ہوئی ہے. اچھا مناظرہ نہیں ہوا, نہ ہونا ہے. اس پر مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی بیان دے دیا, وہ میری پیچھے ویڈیو میں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں, انہوں نے اس پر جو ہے وہ پردے ہٹائے ہیں کہ یہ اصل میں معاملہ کیا تھا. خیر, لیکن حنیف قریشی صاحب کو جو ہے وہ پذیرائی اچھی خاصی مل گئی. یعنی کہ مناظرہ تو نہیں ہوا لیکن جناب نعرے لگ رہے ہیں کہ جناب فاتح جہلم ہو گئے, انہوں نے جناب مناظرہ جیت لیا, یہ وہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا, پھولوں کی پتیاں زیب و گلوں ہار ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, ان کو پذیرائی مل گئی. جیسے ان کو پذیرائی ملی اور ان کا مناظرہ انجینئر صاحب سے نہیں ہوا, ٹھیک انہوں نے اعلان کر دیا فوراً بعد اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں مفتی زاہد محمود نعمانی صاحب جلالی دامت برکاتہ ہماری, انہوں نے اعلان کر دیا کہ حنیف قریشی صاحب جیلمی صاحب نے تو مناظرہ نہ کبھی کیا تھا, نہ ہے, نہ انہوں نے کبھی کرنا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ادارہ صراط مستقیم جو ہے لاہور میں اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. ویسے ربانی صاحب حنیف قریشی صاحب کو لیں اور ہمارے پاس آ جائیں, ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, جتنے بندے ہوں گے ہم کھانا بھی کھلائیں گے. یہ انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا. اچھا, اس چیلنج کا اب مرزا انجینئر صاحب کو پتہ چلا. اب چونکہ ظاہری بات ہے انجینئر صاحب کی ذلت تو ہی ہے, کیونکہ کئی ان کے فالوور ہیں کہ جنہوں نے اعلان برات کر دیا انجینئر صاحب سے کہ جب طارق مسعود صاحب آئے تھے تب یہ بگوڑے بن گئے تھے. ابو یحییٰ نور پوری صاحب محل حدیثوں کے میرے خیال میں کیا ان کا نام ہے, وہ آئے تھے تب یہ بھاگ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ان کی اکیڈمی میں اگر کوئی مناظرہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو تب بھی یہ تیار نہیں ہوتے, اور میرے پاس پروف ہے, میں نے پچھلی ویڈیو میں دیے بھی ہوئے ہیں. تو خیر, تو انہوں نے تو جو ہے وہ صاحب, اچھا جب ان کی ذلت ہوئی ہے انجینئر صاحب کی تو ظاہری بات انہوں نے جو ہے وہ اس پر آپ پردہ تو ڈالنا ہے. جب بندہ سائیکل سے گرتا ہے کسی چیز سے گرتا ہے نا تو اس کی کوشش سب سے پہلے اردا گرد دیکھتا ہے, یہ ایک فطری سا عمل ہوتا ہے, اردا گرد دیکھتا ہے کہ یار کسی نے میری طرف دیکھا تو نہیں ہے. تو اگر چوٹ لگی بھی ہو, تکلیف ہو بھی, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو میں دباؤں تاکہ میری جو ہے وہ انسلٹ نہ ہو, سادہ لفظوں میں ایسا کہہ لیجیے. تو انجینئر صاحب کی ظاہری بات ذلت تو ہوئی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ صرف اندر گھس کر جو ہے وہ نعرے لگا سکتے. تو اس نے جو ہے اب اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ مٹی اتارنی تھی, چادر ڈالنی تھی, پردے ڈالنے تھے, لیکن اس کو اندر سے جو ہے وہ ساڑا بھی تھا کہ جناب میری اتنی ذلت ہو گئی, میرے گھر کے باہر آ گئے ہیں اور میں صرف چیلنج تک ہی رہ گیا. اب اس نے کیا کیا کہ وہ زاہد محمود نعمانی صاحب نے جو اعلان کیا نا, اب اس نے اس کا سہارا لے لیا. مرزا انجینئر نے وہ سہارا لے کر تو حنیف قریشی صاحب کو جو ہے وہ دعویٰ کر دیا, چیلنج کر دیا کہ جناب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے مناظرہ کرنا, اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ویس ربانی صاحب تیرا کیا بنے گا, کھا لیا اس کو, لو حنیف قریشی کو, اور چلو مناظرہ کرنے کے لیے. اور انہوں نے پیشن گوئی کر دی ہے.
انجینئر صاحب نے کہ جناب اب یہ ہے وہ ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو یہ بات ہوئی ہے، یہ جو انہوں نے ساڑ پھکا ہے نا انجینئر صاحب نے، وہ سن لیں، اور اسی میں زاہد محمود جلالی صاحب کا بیان ہے. اس کے بعد ایک مرکزی بات میں نے کرنی ہے آپ سے، اور یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ آپ نے لازمی سننی ہے تاکہ مکمل حقائق جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں. اور جو اگلی والی میری بات ہے نا، یہ کلپ سننے کے بعد جو میری بات ہوگی وہ بالخصوص مرزا انجینئر اور اس کے فالوور جو ہے نا ان سے ہونی ہے. تو آئیے جناب سنتے ہیں. اور دیکھو اس کے اوپر کتنی بڑی اب آزمائش آ گئی ہے. وہ 26 دسمبر کی ڈیٹ ڈاکٹر اشرف جلالی پارٹی نے اناؤنس کر دی ہے، تو اس لیے 26 دسمبر کے لیے تیار رہیں. اس سے پہلے جو بھی ٹائم بنتا ہے ویس ربانی صاحب کا اور حنیف قریشی کا، یہ اپنا ٹائم طے کریں. وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہم 5 بندے لائیں لے کر آئیں، آپ یہاں پر 5000 بھی لاتے ہیں تو ان کا بھی بندوبست کریں گے، سب کچھ پیش کریں گے. 26 دسمبر کا ٹائم طے ہے. 26 دسمبر سے پہلے آنا چاہتے ہیں تب بھی ہم تیار ہیں. 26 دسمبر کے بعد اگر کوئی ٹائم بنتا ہے تب بھی مفتی حنیف قریشی سے پوچھ لیں. جس وقت وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارے مرکز کے دروازے کھلے ہیں، ایک دفعہ آ جائیں. ہاں اب تیرا کیا بنے گا کالیا، جسے بڑا شوق تھا مناظرے کروانے کا، اب کروانا. اور انہوں نے تو کہا 1000 بندے لے کے آ جاؤ، کھانا بھی کھلائیں گے، اور اگر نہیں آ سکتے ہم تمہارے گھر آ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، اگر یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے اس وعدے میں سچے ہیں تو انہیں فیس کرنا چاہیے نا، جو بلا کے کہہ رہے ہیں. اگر یہ فیس نہ کرے تو آپ سمجھ لیں یہاں پہ ڈرامہ لگانے آیا تھا. اور میں پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ کبھی بھی فیس نہیں کرے گا، نہ ادھر جا کے نہ اپنے پاس بلا کے. اسے پتہ ہے کہ یہ اس معاملے میں بریلویت کے اعتبار سے جھوٹا ہے. یہ تھا جی مرزا انجینئر صاحب کا جو ہے وہ اندر کا سارا جو انہوں نے نکال دیا. بہرحال کسی حد تک ان کی بات جو ہے یہ انجینئر صاحب کی درست ہے، کیونکہ حنیف قریشی صاحب نے وہاں پر جانا کوئی نہیں ہے، نہ ان کا بلانا ہے. اور بس چھوٹا سا اشارہ کر کے جو مین مرکزی بات ہے وہ میں آپ سے کر کے پھر انشاءاللہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں. اور یہ بات کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چلے نا کہ وہ چیلنج کیوں کر رہے ہیں. یعنی کہ ادارہ صراط مستقیم اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں یا ان کے جتنے بھی ہیں، وہ حنیف قریشی صاحب کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں، یہ اب سمجھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بات کوئی بھی نہ ہو تو بندہ چیلنج کر رہا ہے، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے. وہ چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ جس طرح مرزا انجینئر صاحب بے باک ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، حنیف قریشی صاحب بھی ایسے ہی ہیں. ان کی بے شمار ویڈیوز بھی ہیں اس حوالے سے. اور دوسرے نمبر پر جو خطا کا مسئلہ چلا تھا، آپ جانتے ہو کہ چند سال پہلے جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے خطائی اجتہادی کا لفظ بولا تھا، اس پر جو ہے انہوں نے جلالی صاحب کو بے ادب گستاخ نہ جانے کیا کہہ دیا تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے بے بہا دلائل کے انبار لگا دیے، اور واقعی انہوں نے بڑے انبار، جس کو واقعی بول دینا مبالغہ نہیں ہے، انہوں نے بہت زیادہ انبار لگائے تھے. لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ حنیف قریشی کیا اور جتنے بھی اس جیسی پارٹی ہے نا، جتنے بڑے بڑے ہیں وہ سمجھ رہے، بس آگے وہ اشارہ ہی کافی ہے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کی باتوں کا جواب دے دیتے، بس گانا گٹان تک ہی آئے سارے. اس لحاظ سے وہ بھی جو ہے ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب حنیف قریشی صاحب انہوں نے تو دروازہ کوئی نہیں کھولا، انجینئر صاحب نے آپ ہمارے پاس آج ہمارے دروازے کھولے تو انہوں نے کوئی نہیں جانا. اچھا یہ تو ہوگی ان کی بات. یہاں پر انجینئر صاحب اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے بالخصوص بات کہنا چاہوں گا کہ فرض کیجئے حنیف قریشی صاحب مناظرہ ان سے نہیں کرتے، زاہد محمود جلالی صاحب سے یہ نہیں مناظرہ کرتے، اور انہوں نے کرنا بھی نہیں، یہ بات بھی طے ہے، پکی بات ہے. انجینئر صاحب نے جو کہا یہ بالکل صحیح کہا ہے. انہوں نے مناظرہ نہ کرنا ہے، نہ ان میں اتنی ہمت ہے حنیف قریشی صاحب میں. ادھر تو آ گئے نا سامنے، پتہ ہے کہ وہ پاگل سا آدمی ہے انجینئر، جاہل سا بندہ، اس کے ساتھ مناظرہ ایسے ہو جائے گا. انہوں دو چار کیوں وہ پویں ہی کہتے جناب یہ ترکیب وغیرہ انہوں کرنی کوئی نہیں ہونی، انہوں کہڑی عربی پڑھے میرے لگائے گا. ٹھیک ہو گیا، انہوں پڑھنا ہی پڑھنا آنا کوئی نہیں. اس بات سے وہ نس کے ادھر چلا گیا حنیف قریشی، لیکن ادھر جو ہے وہ سارے پڑھے لکھے بندے. ٹھیک ہو گیا، وہ صرف انجینئر کی طرح دعوے کرنے والے تو نہیں، لیاؤ فلانے تو بلاؤ فلانے تو پلے کاکی بھی نہ ہو. ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ آئیں گے جناب دروازے بند، نہ وہ تو سینہ تان کے کھڑے نے. تو انہوں نے مناظرے ویسے مشہور بھی ہے نہیں، خیر. تو انہوں نے دعویٰ کر جناب، فرض کیجئے جناب حنیف قریشی صاحب وہاں پر نہیں جاتے، مناظرہ ان سے نہیں کرتے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو مرزا انجینئر پر گستاخیاں اور بے باکیوں کے فتوے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. جو اس نے بے باکیاں کی ہیں، جو اس نے گستاخیاں کی ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اصحاب رسول کے حوالے سے، انبیاء علیہ السلام پر اس نے جس انداز میں جو ہے وہ
میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں بار ہمیں معاف فرمائے، ہماری نسلوں میں بھی ایسا بندہ بے ادب گستاخ کبھی نہ پیدا ہو، آج کے رسول ہی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ تو بات یہ کرنے والی کہ اگر فرض کرو یہ مناظرہ انہوں نے کرنا نہیں ہے نبی قریشی صاحب نے، اگر نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم بری ہو گئے ہو؟ تمہاریاں بے باکیاں کہاں جائیں گی، گستاخیاں کہاں جائیں گی؟ تمہاریاں جو تم گمراہ بھی ہو، گمراہ گر بھی ہو، لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو تم تو۔ وہ جو تمہارے اوپر کلیم کیے ہوئے ہیں اور جو تم نے غلط تشریحات اسلام کی بیان کی ہے، استدلال فاسد کیے ہوئے ہیں، مطلب اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا تم نے کہا ہوا ہے، وہ سارا کدھر جائے گا؟ وہ جناب تمہارے پر ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ مناظرہ کریں ان سے نہ کریں، تم بری کوئی نہیں ہو، تمہارے آپ پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مرزا صاحب۔ وہ آپ توبہ کرو گے، اعلانیہ توبہ کرو گے، سب سے رجوع کرو گے، اور اللہ رسول کو گواہ بنا کر، اور باقاعدہ جو کفر بکے ہیں یہاں پر، یہ تو علماء سے ہی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ توبہ کرنے کا تمہارا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح تم نے بے باکیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، اب یہ بڑے علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ تم نے توبہ کس انداز میں کری۔ جب تک آپ توبہ ویسا نہیں کرتے جیسا شریعت کہتی ہے تو جناب آپ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو بندہ حد سے گزر جائے نا، اس کو ہدایت مل جائے مشکل لگ رہا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، یہ بندے دا من بھی تو پیالہ بھی تو سیدھا ہونا چاہیے نا۔ مولا علی پاک سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو اور ایک بندے کا پیالہ سیدھا ہو اور ایک کا پیالہ الٹا ہو تو بھرنا لالا جی وہ تو یہ جدا سیدھا ہونا ہے، تو جہاں منہ کا پیالہ پیا وہ تو نہیں بھرنا، تو منہ والا بعد جا کے جناب میرا نہیں بھریا تو کملیا اپنا پیالہ ہی نہیں سیدھا کیتا۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ پہلے یہ سمجھو تو صحیح کہ تم گستاخیاں کرتے ہو، جب تک یہی کھانے میں تمہاری بات نہیں بیٹھے گی تو تم کیسے رجوع کرو گے، کیسے توبہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے جی۔ اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے مقرب بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ان کا با ادب بنائے، کبھی بھی بے ادب نہ بنائے۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، نیچے اپنی کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنی خوبصورت سی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔